بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک زمین پر بقا اور ترقی کا قرآنی اصول کیا ہے۔ قرآن مجید نے کیا اصول دیا ہے اس زمین کے بسنے والوں کے لیے کہ جو ان کی بقا اور ان کی ترقی کا ضامن ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں باقی رہے گی۔ انسان کو بحث سے لے کر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے آباد فرمایا۔ اس زمین کو انسان کی آبادی کے لیے ہی تخلیق کیا گیا ہے، تو زمین پر بقا، ترقی اور نمو اس چیز کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق خصوصاً انسان کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ آیت پاک زمین پر بقائے دوام کے راز سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ جب تک کوئی چیز نفع بخش ہے اس وقت تک اسے بقا حاصل ہے، اور کوئی چیز اپنا افادہ اس وقت کھو دیتی ہے کہ جب وہ فائدہ مند نہیں رہتی، تو اس کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی نظریہ ہو، چاہے کوئی اصول ہو، چاہے کوئی فرد ہو اور چاہے کوئی قوم ہو، افراد ہوں یا اقوام۔ ان کے عروج و زوال کا بھی یہی اصول ہے۔ جب تک کوئی فرد یا قوم اپنی تعمیری صلاحیتوں اور منفعت بخش اخلاق و اعمال سے متصف رہتا ہے، ان کی عظمت کا پرچم فضاؤں پر لہراتا رہتا ہے، حتیٰ کہ رونما ہونے والا ہر حادثہ ان کو تباہی کے بجائے نئی قوت بخشتا ہے۔ ہر آزمائش ان میں مزید نکھار پیدا کرتی ہے، لیکن جس وقت ان کے نظریات فرسودہ اور انسان کے لیے نفع رسانی سے عاری ہو جاتے ہیں تو ان کی ذہنی قوتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، ان کے اخلاق گر جاتے ہیں، ان کا راہ راست رائٹ پاتھ سے ہٹ جاتا ہے، تو عزت و عظمت کا تاج جو صدیوں سے ان کے سر پر ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ جس سنہری تخت پر وہ براجمان ہوتے ہیں ان کے نیچے سے کھسک جاتا ہے۔ بہت بڑے منصوبے بنانے والے اور بہت بڑے خواب دیکھنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو لوگ بند آنکھوں کی بجائے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے رہتے ہیں وہی دنیا میں سرفراز ہوتے ہیں۔ لیکن صرف خواب نہیں، ان خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے۔ کسی منزل پر پہنچنے کے لیے قدرت نے جو راستہ دکھایا ہے اس راستے پر چلنا ضروری ہے۔ ترقی اور عروج کا خواب دیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی ذات کو مخلوق کے لیے نفع بخش بنائیں، دکھی دلوں کا سکون بنیں، اشک بار آنکھیں ان کو دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ ایسے لوگوں کا دامن محبت و شفقت حتی الامکان لوگوں کے لیے کشادہ رہنا چاہیے۔ انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کے چراغ کو روشن کیے رہنا فضیلت کا سبب بنتا ہے۔ جب تک بنی اسرائیل نے رشد و ہدایت کے چراغ کو روشن رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انی فضلناکم علی العالمین کا شرف بخشا، یعنی اہل عالم پر ان کو فضیلت بخشی۔ جب ملت اسلامیہ نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر الامم کا خطاب تجویز فرمایا
اور ان کے سر پر خیر الامم کا تاج رکھ دیا۔ اپنے عروج میں مسلمان جہاں بھی گئے جہالت کے اندھیروں میں چراغ علم و عرفان جلائے۔ ان کی کوششوں نے لک و در صحرا مرغزاروں میں بدل دیے، دنیا کے مظلوموں کو ظلم و ستم کی زنجیروں سے آزاد کیا۔ جہاں طب کے میدان میں اہل دنیا سے ان کے طبیب سبقت لے گئے، وہاں ان کے صوفیاء کرام نے روحانی امراض کی چارہ گری کی، جب تک ان کا وجود خیر و برکت کا سر چشمہ رہا۔ دنیا ان کی پیش قدمی روکنے میں ناکام رہی۔ جب ان کا وجود خیر و برکت کی بجائے عیش و عشرت کا طلبگار ہوا، ان کے تعلیمی اداروں سے تحقیق مفقود ہونے لگی، تو پھر زوال کے عفریت نے ان کے دروازے پر دستک دی۔ کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ پھر ہر جگہ مسلمانوں کو تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں، محنت و مشقت کو اپنا شعار بنائیں۔ بقائے دوام اور عزت کی بلندیاں اس کے لیے ہیں جو خلق خدا کو فائدہ پہنچا سکے۔ لہٰذا اپنے سیرت و کردار، اخلاق کی بلندیوں اور علمی برتری کی طرف پیش قدمی کریں، حق کے لیے جینے اور حق کے لیے مرنے کا عزم کریں اور ثبوت دیں، پھر آپ کو زمین پر جینے کا حق ہے اور آپ کو بقا کی خوشخبری ہے۔ کارآمد اور نفع بخش بننے کا پہلا مرحلہ محنت و مشقت اور جد و جہد کا عزم کرنا ہے اور اس عزم پر عمل کرنا ہے۔ مسلسل جد و جہد کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ مسلسل جد و جہد سے گزرنے والا انسان اب اپنی ذات کی قید سے نکل کر انسانیت کی فلاح کی طرف کیسے قدم بڑھائے گا؟ تو اس کا دوسرے مرحلے میں انسان کو داخل ہونا پڑے گا۔ کوشش اور محنت کے مرحلے سے پھر انسانیت سے محبت کی طرف اسے قدم بڑھانا ہوگا۔ انسان حصار ذات سے نکل کر انسانیت کی محبت کا بیج اپنے دل کی زمین میں اسے بونا پڑے گا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ انسان اگر اپنی ذات تک مرکوز ہو جائے تو اس طرح انسانی معاشروں میں توڑ پھوڑ پیدا ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی ذات تک مرکوز ہونے سے انسان کی طبیعت میں ہوس پیدا ہوتی ہے۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ تو ہوس کا یہ کاسہ انسان کو توڑنا پڑتا ہے اور جن سے انسانیت سے محبت کرنی پڑتی ہے اور اس محبت کو عام کرنا پڑتا ہے، چاہے محبت کے خریدار ہوں یا نہ ہوں، چاہے اس قیمتی جنس محبت کو خریدنے والے اپنی ذہنی غربت کا شکار ہوں، پھر بھی جس انسان کو بقا چاہیے، جس انسان کو اس زمین پر عزت چاہیے،
اس کے لیے اس محبت کو عام کرنا ضروری ہے۔ تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گراں تیری، کم مایہ ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو وصلہ۔